ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں۔ آسیں، آس، امید، آرزو، چھوٹی نبضیں، نبض چھوٹ جانے کا مطلب حرکت نہ کرنا کہ بھئی اس کی نبض تو چھوٹ گئی، اب قابو میں نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹی امیدوں کو جوڑ بھی دیتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور جو نا امید ہو جائیں، جن کو لگے کہ اب کوئی سہارا نہیں، میرا نبی ان کا سہارا بھی بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی واقعات، صحابہ آئے، ایک صحابی آ گئے جنگ احد میں، ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ بدر میں بھی آپ سنتے ہیں حضرت قتادہ کا ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر جنگ احد میں ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، ان کو لگا میری آنکھ تو گئی، اب تو ایک آنکھ والا ہو جاؤں گا، ایک آنکھ گئی، وہ اس کو کاٹنا چاہ رہے تھے۔ میرے نبی نے لعاب دہن لگا کر وہ آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ سے واپس اسی جگہ رکھ دیا، ہاتھ پھیرا، فرمایا آنکھیں کھولو، وہ ایسا لگ گیا جیسے کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ وہ نا امید ہو گئے تھے، حضور نے امید بندھائی یا نہیں بندھائی؟ اونچی۔ ایک صحابی آ گئے بدر میں، حضور یہ میری تلوار تھی ٹوٹ گئی، اب میں کس سے لڑوں؟ کھجور کی شاخ تھی، حضور نے دے دی، فرمایا لڑو اس سے۔ وہ کہتے ہیں وہ تلوار سے زیادہ کاٹنے والی تھی۔ تو میرا نبی کسی کو نا امید ہونے دیتا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ، ان کی پنڈلی پر زخم آ گیا، بڑا گہرا زخم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ لیٹ جاؤ پٹی باندھ دو، نہیں، حضور نے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ نہ لنگڑاتے تھے، نہ تکلیف ہوتی تھی، بس میرے نبی نے دم کیا، وہ بالکل گھوڑے کی طرح دوڑنے لگ گئے۔ میرے نبی نے کسی کو مایوس ہونے، اونچی، کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات۔ ایک بچہ تھا گونگا، بولتا نہیں تھا، حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی ماں بچے کو لے کر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، کلی کی، اور وہ پانی اسے دیا کہ کچھ پلا دو، کچھ اس پر چھڑک دو۔ حضور نے صرف اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کی، اور فرمایا یہ پانی اس کو پلا دو اور اس پر چھڑک دو۔ وہ عورت نے لیا، بچے کو پلا بھی دیا، اس پر چھڑک بھی دیا۔ حضور تشریف لے گئے، وہ عورت ساری دنیا کو بتاتی پھر رہی تھی، اور میرا بچہ بولتا نہیں تھا، اب بولنے لگ گیا۔ جس پیدائشی بولا نہیں تھا وہ تو کون ٹوٹی آنکھ سے بداتا ہے؟ چھوٹی نبضیں کون چلاتا ہے؟ میرا